کلاس 6 کا پہلا سبق. بچے کی دعا. یہاں پر دیکھیے گا الٹے ہاتھ پر مصنف کا تعارف. نظم لکھنے والے شاعر کا نام علامہ اقبال. علامہ اقبال 1877 میں پیدا ہوئے اور 1938 میں ان کا انتقال ہوا. اردو اور فارسی کے عظیم ترین شاعروں میں سے تھے. وہ بہت بڑے مفکر اور سیاستدان بھی تھے. انہوں نے 1930 عیسوی میں پاکستان کا تصور پیش کیا اور اس کے قیام کی پیشین گوئی کی. ان کی کتاب بانگ درا میں بچوں کے لیے بھی 7 نظمیں شامل ہیں. بچے کی دعا انہی میں سے ایک ہے. علامہ اقبال کے شعری کلام کا مجموعہ بانگ درا نام ہے، اس کے اندر 7 نظمیں ایسی ہیں جو خاص طور پر بچوں کے لیے لکھی گئی ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے بچے کی دعا، اور ایک اس کی مشق کے اندر ہمیں دی ہوئی ہے ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا. نظم کا نام تھا ہمدردی، ہے موجود یہاں پر. باقی 5 اور بھی ہیں. نظم کو شامل کرنے کے مقاصد دیکھیں. اردو نظم کی صورت میں عظیم شعراء کے ادب پاروں کو پڑھ کر سمجھ سکیں. دوسرا، ان ادب پاروں سے لطف اندوز ہو سکیں اور اپنی رائے دے سکیں. تیسرا، مترادف الفاظ کی پہچان اور ان کا استعمال سیکھ سکیں. اوپر والے جو 2 مقاصد ہیں یہ ہمارے پڑھنے کے دوران پورے ہو جائیں گے. تیسرا والا ہم جب مشق کریں گے اس کے اندر وہ مقصد ہمیں حاصل ہوگا. پڑھتے ہوئے دیکھیں آپ لوگوں کو کیا کام کرنا ہے. پینسل سنبھال لیجئے. پہلا کام جو اس میں کرنا ہے وہ ہے اس نظم کے ہر شعر میں شاعر نے دعا کرتے ہوئے کچھ چیزیں مانگی ہیں. مثلا پہلے شعر میں زندگی. آپ مزید ایسے شعروں کے نیچے خط کھینچیں جن میں شاعر نے کچھ مانگا ہو. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، نظم کے ہر شعر میں جو چیز مانگی گئی ہے اس کی کسی نہ کسی خاص کیفیت کی خواہش ظاہر کی گئی ہے. مثلا پہلے شعر میں زندگی مانگی گئی ہے مگر ہر قسم کی نہیں بلکہ شمع کی صورت. ہر شعر میں ان الفاظ کے نیچے دورہ خط کھینچیں جو مانگے جانے والی چیز کی اس کی کیفیت کو ظاہر کرتے ہوں جس کی اصل میں تمنا کی جا رہی ہو. ایک تو یہ کہ چیز مانگی گئی ہے، اس کے نیچے سنگل خط. دوسرا، وہ چیز مانگی کیوں گئی ہے، کسی خاص وجہ سے، ہر قسم کی زندگی نہیں. اسی طریقے سے جو باتیں آئیں گی اس میں آپ دوہرا خط کھینچتے چلے جائیں گے. نظم شروع کرتے ہیں. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اس میں شاعر نے جو ہمیں پیغام دینے کی کوشش کی علامہ اقبال صاحب نے. پہلا شعر دیکھیے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. یا اللہ، میری جو تمنا ہے وہ لب پر آ رہی ہے، دعا مانگ رہا ہوں میں، اندر کی بات آ رہی ہے نکل کے. کیا کہ میری زندگی ایک شمع کی صورت ہو، شمع کی مانند ہو جس سے سب جگہ روشنی پھیل جاتی ہے. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. اور یہ جو دنیا میں اندھیرا کون سا تاریکی والا نہیں، رات والا نہیں،
بلکہ جو جہالت کا، غموں کا، نفرت کا، بغاوت کا اندھیرا پھیلا ہوا ہے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، اور جہاں جہاں میں جاؤں لوگوں کی تعلیم و تربیت کروں، وہ لوگ آپس میں مل جل کر رہنے لگیں، بغاوت، نفرت، کدورت ان کے دلوں سے دور ہو جائے۔ ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ ایک جو باغ ہے پھولوں کا، اس میں اگر پھول نہ ہو تو چمن کیسا اجاڑ لگتا ہے، اجڑا ہوا لگتا ہے۔ یا باغ کی جو خوبصورتی ہے وہ کس کے دم سے ہے؟ پھولوں کے دم سے ہے۔ پھول وہاں ہوں تو خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اس طریقے سے میں بھی اپنے وطن کے اندر، میرے وطن میں میرے دم سے رونق ہو، زینت ہو، میں وطن کی پہچان بنوں اور وطن میری پہچان بنے۔ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ اور میری زندگی ایک پروانے کی مانند ہو۔ پروانہ کیا کرتا ہے؟ جہاں بھی روشنی نظر آتی ہے، موم بتی اگر آپ جلا دیں، بارش میں آپ نے دیکھے پروانے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو پر ہوتے ہیں جن کے اڑتے ہوئے، آپ جس جگہ روشنی کر دیتے ہیں وہاں پر ان کا جمگھٹا لگ جاتا ہے۔ ہم لوگ ان سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ لائٹ بند کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ جس جگہ روشنی ہوگی وہ وہیں جائیں گے۔ پروانے کی یہ خاصیت ہے۔ ایسے ہی میری خاصیت کیا ہو؟ علم کی شمع سے، جہاں سے بھی مجھ کو علم مل رہا ہو، علم حاصل ہو، اس سے مجھے محبت ہو اور میں وہاں پر علم حاصل کرنے جاؤں۔ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ پوری میری زندگی علم کی نظر ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ وہ میری زندگی کا مقصد ہی کیا ہو کہ غریبوں کی حمایت کروں، ان کے کام آؤں، درد مندوں، ضعیفوں سے، جو لوگ پریشان حال ہیں یا غریب ہیں یا محتاج ہیں، جن کو میری ضرورت ہے، میرا کام ہی یہ ہو میری زندگی ان کے لیے وقف ہو اور میں نیکی اور اصلاح کے یہ کام کر سکوں۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو۔ اور یا میرے اللہ دنیا میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان سے تو مجھ کو محفوظ فرما اور مجھے سیدھی اور نیکی کی راہ پر چلا دے۔ اگر نظم بچے کی دعا کو ہم ایک نظر میں دیکھنا چاہیں کہ اس میں ہمیں کیا کیا سبق ملے ہیں، موٹے موٹے پوائنٹ اگر نکالنا چاہیں، اہم باتیں، تو دیکھیے سب سے پہلے بچہ جو مانگ رہا ہے وہ کیا مانگ رہا ہے؟ ایسی زندگی مانگ رہا ہے جو شمع کی صورت ہو، جس سے پوری دنیا میں کیا ہو جائے؟ اجالا۔ کون سا اجالا؟ علم کی روشنی، جہالت کا اندھیرا جس سے ختم ہوتا ہے۔ روشنی کیا کرتی ہے؟ اندھیرے کو کھا جاتی ہے، اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے۔ اور جب علم کی روشنی پھیلے گی تو جہالت کا اندھیرا کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا۔ جہالت ایک برائی ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے۔ اور کس چیز کی دعا مانگ رہا ہے؟ کہ اس کو علم سے محبت ہو، اور اس کے ساتھ یہ بھی دعا مانگ رہا ہے کہ وہ اپنے وطن کی شان بنے، اس کی زینت، اپنے وطن کی زینت بنے، اپنے وطن کی پہچان ہو۔ اور دعا کر رہا ہے کہ غریب، محتاج، ضعیفوں کی مدد کر سکوں، مدد کروں، مجھے ایسی زندگی چاہیے۔ پھر آخر میں اپنے لیے کیا دعا مانگ رہا ہے؟ کہ یا اللہ مجھے برائی سے بچا اور سیدھے راستے کے اوپر چلا، ہمیشہ میں سیدھی راہ پر رہوں، جو تیری دکھائی ہوئی راہ ہے اس سے نہ بھٹکوں میں۔